محترم بزرگوں، بھائیوں، ہم اس وقت گفتگو کریں گے اسلامی اندلس کے مسلمانوں کی دور زوال کے تعلق سے، جو اس وقت اسپین ہے۔ آپ میرے پچھلے خطبوں میں عروج اور اقبال کے چند گوشے اور چند اشارات آپ سن چکے ہیں کہ ہم یورپ میں کیسے داخل ہوئے تھے، اور ہم نے یورپ میں مادی اور معنوی اعتبار سے کیسی عظیم ترقی کی تھی اور کیسی عظیم تاریخ رقم کی تھی کہ جو آج تک تاریخ کے صفحات کے اوپر روشن ہیں، درج کیے ہوئے ہیں، اور دونوں حالتیں موجود ہیں۔ تو عروج و اقبال کی بھی حالت ہے اور زوال و انحطاط کی بھی حالت ہے۔ اب ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس دونوں دور کے احوال سے واقف ہوں اور اپنے حق میں عروج و اقبال کو اختیار کریں یا زوال و انحطاط کو۔ آئیے یورپ چلتے ہیں، جہاں ہم نے تقریباً 800 سال تک حکمرانی کی۔ 711 عیسوی میں ہم داخل ہوئے اور 1609 عیسوی تک وہاں رہے، بلکہ 1609 عیسوی میں ہمارا وجود وہاں ختم ہو گیا۔ لیکن اس 800 سال میں جو نشیب و فراز کے دور آئے، جو اتار اور چڑھاؤ ہوئے، اور جو تاریخیں بنی، وہ بہت اپنی جگہ قابل عبرت ہے۔ 711 سے لے کر کے 755 تک یہ طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کی اولاد اور ان کے ذریعے سے قائم کردہ متعین کردہ لوگوں کی حکمرانی رہی۔ دونوں کمانڈروں نے، طارق ابن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے 3 سال کے اندر اسپین کو، پرتگال کے بعض علاقوں کو اور فرانس کے بعض شمالی علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور پھر ترقی کا زبردست دور شروع ہوا۔ اس کی تفصیل گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج ہم زوال کی گفتگو کریں گے کہ کیسے زوال شروع ہوا۔ 755 کے بعد بنو امیہ کا دور آیا۔ ادھر دمشق کے اندر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو کر کے بنو عباس کی حکومت آ گئی تھی، اور بنو امیہ کے اوپر شکنجے کس دیے گئے تھے، اور پورا دمشق بنو امیہ سے خالی ہو گیا تھا۔ اسی میں سے بھاگ کر کے کچھ لوگ اندلس پہنچ گئے تھے۔ چونکہ بلد کے اندر حکمرانی تھی، سیاست جانتے تھے، حکمرانی کی ایک فطرت تھی، اس لیے بنو امیہ اندلس کے اندر محنت کر کے پھر یہاں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس بنو امیہ کی حکومت تقریباً 250 سال تک، یعنی 755 سے لے کر کے 1036 عیسوی تک بنو امیہ کی یہ حکمرانی رہی، 250 سال۔ یہی وہ زمانہ ہے جو زبردست ترقی کا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس کے اندر زوال کا دور بھی شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں اسپین اور اندلس کی جو راجدھانی طليطلة تھی، وہ عیسائیوں نے مسلمانوں سے اس وقت چھین لی تھی۔ اسپین کے بہت سارے علاقے جو تقریباً 7، 8، 10 کے قریب چھوٹے چھوٹے صوبے تھے، ان تمام کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہو گئی تھی۔ بنو امیہ کے زمانے ہی میں مال و دولت کا خزانہ آسمان اور زمین دونوں سے برس پڑا تھا۔ زمین الگ الگ رہی تھی، اگل گئی تھی، اور آسمان سے الگ برس رہے تھے، یعنی دولت کی انبار تھی۔ اور ایک بات حقیقت ہے کہ جس کا باپ کما کر کے جاتا ہے، اس کا بیٹا اس کو برباد کرنے کے اوپر تل جاتا ہے۔ چونکہ فری کی یہ دولت ملی تھی،
فری میں یہ حکمرانی ملی تھی، جن لوگوں نے جہد و کاوش کی تھی، جن لوگوں نے محنت کی تھی اور جن لوگوں نے دینی جذبے سے یہ کام کیا تھا، وہ سب تو آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے، اور جن کے اندر دینی جذبہ تھا اسی کی بنیاد کے اوپر تو اتنی بڑی علمی جد و جہد اور اس کے کارنامے ہمارے سامنے آئے تھے، جو مادی اعتبار سے بھی، سائنسی علوم کے اعتبار سے بھی اور شرعی اور دینی علوم کے اعتبار سے بھی۔ لیکن بنو امیہ میں کچھ ایسے حکمراں آ گئے تھے کہ جن کی تاریخ نہ کہنے کے لائق ہے، نہ سننے کے لائق ہے اور نہ ہی بیان کرنے کے لائق ہے، لیکن چونکہ تاریخ میں وہ چیزیں درج ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سبق لیں۔ جب انسان عیش پرستی میں مبتلا ہو جائے، ہوس پرستی میں مبتلا ہو جائے، خواہشات کا اور شہوات کا دلدادہ ہو جائے، اس کا رسیہ ہو جائے، تو پھر اس کو قوم سے، ملت سے، ملک سے اور حکمرانی سے کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ پھر اس کی حکومت اس کے وزراء چلاتے ہیں، اس کے درباری لوگ چلاتے ہیں۔ یہی حال ہو گیا تھا بنو امیہ کے آخری دور میں۔ ایسے بدخصلت اور بدتینت قسم کے اور ایسے شہوت پرست اور ایسے دنیا پرست لوگ آ گئے تھے حکومت میں کہ انہوں نے جو ظلم دین کے اوپر ڈھایا وہ تو ڈھایا ہی، علماء اور فقہا کے اوپر جو ظلم ڈھایا وہ تو ڈھایا ہی، زمین میں ظلم کا انبار لگا دیا۔ دوسروں کے ساتھ، چونکہ اسلام کے اندر مذہبی رواداری ہے اور ہمیشہ یہ تاریخ میں غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ زیادہ رواداری کی جاتی ہے اور اپنوں کے ساتھ، جو مسلمان اسلام کا نام لینے والا ہے، اس کے ساتھ لوگوں کی دشمنی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس کی جھلک آپ دیکھ لیں گے، کبھی کبھی آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو کہ لڑائیاں مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں اور غیروں سے مذہبی رواداری اور اسلام کی جو رواداریاں ہیں اس کو برتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ درست ہے کہ مذہبی رواداری ہے، دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے ہیں، مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بنا کر کے رکھنا ہے، لیکن جہاں یہ نظریہ وہاں دکھنے کو ملتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ آپسی تعلقات میں کیوں نہیں دکھنے کو ملتا ہے؟ اگرچہ ان کے عقائد بگڑے ہوں، اگرچہ ان کے اعمال بگڑے ہوں، اگرچہ آپ کے نظریے سے اس کا نظریے کی ملائمت ہوتی ہو یا موافقت ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن مذہبی رواداری یہاں تو ہونی ہی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں بھی، اندلس کے اندر بھی مسلکی عصبیات وارد ہوئیں، اور اس کے بعد جو اندلس کے اندر یمن سے لوگ آئے تھے، موسیٰ بن نصیر کے لوگ، اسی طرح سے شمالی افریقہ سے بربر قومیں آئی تھیں، اسی طرح سے دمشق سے آئے تھے، مدینہ سے آئے تھے، یعنی پورے علاقے سے اسپین میں لوگ آئے تھے۔ اب جیسے جیسے زوال کا دور شروع ہوا اور خواہشات پرستی ہوئی، دنیا پرستی ہوئی اور جہالت کا دور آنا شروع ہوا، یہاں طبقاتی عصبیات کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ یہ یمنی ہے، یہ شامی ہے، یہ مدنی ہے، یہ بربری ہے، یہ اندلسی ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس دور میں۔ اور بنو امیہ کے دور کے اندر ہی یہ ساری ریاستیں جو کہ متحدہ ریاست تھیں، اس کا ایک حکمراں تھا اور باقی جگہ گورنر کی حیثیت سے پوری ریاستیں، پورا اندلس ایک اس خلیفہ کے اس میں چل رہا تھا، یہ سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور ساری ریاستیں خود مختار ریاستیں بن گئیں۔ اور یہاں پھر یہ عیسائیوں سے کیا لڑتے، خود آپس میں لڑنا شروع کر دیے۔ یہ بنی امیہ کا یہ دور تھا۔ اس میں بہت سا ایسے خلیفہ، جیسے تین خلیفہ ایسے آئے، جیسے عبد الرحمن اول، عبد الرحمن ثانی اور عبد الرحمن ثانی کی اولاد میں سے حکم ثانی، اسی طرح سے عبد الرحمن الثالث۔ یہ لوگ اپنے زمانے کے اندر حالات کو درست کرتے رہے، اپنا اقبال لوٹاتے رہے، لیکن پھر ان حضرات کے چلے جانے کے بعد جو ناخلف اولاد آئی، ناخلف لوگ جو آئے اور ان کے جو وزراء اور درباری جو حکومت پر قابض ہو گئے، ان لوگوں نے پوری حکومت کا تیہ پاچا کر دیا۔ حالت یہ ہو گئی کہ بنو امیہ کے درباریوں کے اب دوسرا دور شروع ہو رہا ہے، یعنی تیسرا دور بنو امیہ کے بعد۔ بنو امیہ سے
جو ان کے درباریوں نے، ان کے وزراء نے، ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے جو حکومت لے لی، پھر یہ لوگ ان سے زیادہ ہوا پرست ہو گئے، ان سے زیادہ دنیا پرست ہو گئے. یہاں نوبت آ گئی کہ دین کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ معتزد جو تھا، معتزد، اس نے تو شراب کو حلال قرار دے دیا تھا. یہ حالت ہو گئی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قوم زوال پذیر نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. اسلامی تعلیمات کو مشکوک بنا دیا تھا اس نے. پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جب آیا معتمد، اس نے اور زیادہ حد سے تجاوز کیا، اور حد سے تجاوز کی انتہا کر دی کہ اس نے اپنوں کے اوپر ظلم کیا اور جتنے ان کے مخالفین تھے تمام کو قتل کروا دیا. یہ پوزیشن ہو گئی. پھر ادھر چونکہ عیسائی طاقتیں پسپا ہو چکی تھیں اور وہ اپنے حالات کا استقصاء کر رہی تھی، اپنے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی قوت کو اور طاقت کو مضبوط کر رہی تھی دونوں حیثیت سے، ایک فوجی حیثیت سے اور دوسرا علمی حیثیت سے، جو انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا تھا، مسلمانوں سے ہی لیا تھا یہ طریقہ. علمی ترقی الگ کی اور فوجی طاقت کو مضبوط کیا، اور ہر موقع پر جب بھی دیکھا کہ مسلمان اندلس کے اندر اسپین میں کمزور ہو گئے حملہ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ معتمد کے زمانے کے اندر ہی عیسائیوں نے زبردست حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسی میں طلیطلہ ہاتھ سے جا چکا تھا، راجدھانی جا چکا تھا. معتمد اور پھر اندلس کے مسلمانوں نے، باغیور لوگوں نے، حتیٰ کہ اس وقت کے موجودہ علماء نے معتمد کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ یہ انتہائی درجے کا نااہل ہے، اس نے پوری اسلامی برادری کو ذلیل کیا ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے حکمرانی کے لائق نہیں ہے. اس فتوے کے بعد یہ کہا گیا کہ بھئی شمالی افریقہ سے، مراکش سے، مغرب سے مسلمانوں کو دعوت دی جائے کہ وہ آئے اور یہاں آ کر کے اندلس کو سنبھالے. اس زمانے میں شمالی افریقہ کے اندر مرابطین کی حکومت تھی. یعنی مرابط وہ لوگ تھے جو شمالی افریقہ میں، یہ تونس، یہ مغرب کا یہ جو پورا علاقہ تھا شمالی افریقہ کا، یہ لوگ وہاں، ان کو مرابط کہا جاتا تھا، اور ان کی حکمرانی یہاں چل رہی تھی. اس وقت سب سے بہترین خلیفہ تھا یوسف بن تاشفین مرابطی کا. اس کو معتمد نے اور اسلامی اندلس کے مسلمانوں نے دعوت دی کہ وہ آئے. جب دعوت دی آنے کے لیے تو یوسف بن تاشفین نے پھر اندلس کے اندر قدم رکھا. زوال کا دور شروع ہو گیا تھا، بعض علاقے جا چکے تھے، لیکن یوسف بن تاشفین نے ایک بار پھر اندلس کو سنبھالا، اور 1036 سے لے کر کے 1147 تک، یعنی 1150 تک، یعنی 100 سال کی مدت ان مرابطین کی یہاں حکومت تھی. لیکن ان اندلسیوں نے ان مرابطین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. جس مرابطین یوسف بن تاشفین نے آ کر کے زلاقہ کے میدان کے اندر عیسائیوں کی سب سے بڑی فوج کو زبردست شکست دی تھی، بلکہ عیسائی نا امید ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر کبھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، صرف اندلس کے مسلمانوں کے اوپر فتح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نا امید ہو گئے تھے. یہاں پر ایک بات اور سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ان مرابطین نے بھی پھر اتنی بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد پھر آگے نہیں بڑھے، بلکہ یوسف بن تاشفین تو چلے گئے، شمالی افریقہ واپس ہو گئے، اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے قائم مقام اور ان کے متعین کردہ عمرہ کو سونپ کر کے وہ چلے گئے. لیکن جن لوگوں نے اندلس کو بچایا پھر ان کے خلاف ہی بغاوت شروع ہو گئی. جب دنیا داری آتی ہے، ہوس پرستی آتی ہے، دنیا پرستی آتی ہے، علمی زوال ہو جاتا ہے، سمجھ گئے، اور جب انسان کا اخلاق کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، انسان کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے، تو یہ صورتحال بن پڑتی ہے. یہ بھی پھر بھی مرابطین کی 100 سال حکومت چلتی ہے. ان کے بعد کے عمرہ بھی خواہش پرست ہو گئے، اور میں ان چیزوں کی باتیں ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی گھٹیا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے، ہوس پرستی اور اس کی خواہش پرستی کی. چونکہ یہ انتہائی درجے کا خوبصورت ملک تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے عیسائیوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا. پھر یہ ان حکمراں کے حرم میں بہت ساری عورتیں، عیسائی عورتیں بھی ان کی بیویاں بنی ہوئی تھیں.
یہ ہو سکتا ہے ہمیشہ سازشیں اس کی ہوئی ہیں، عورتوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کو زبردست ہمیشہ نقصان پہنچایا گیا ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، اسپین کے اندر ایسا ہی ہوا تھا۔ اس لیے دیوان ملکی میں یعنی خلیفہ کی حکمرانی میں ان عیسائی عورتوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں عیسائیوں کو رعایت زیادہ مل رہی تھی، اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمانوں کو یا بحی خواہوں کو یا ان کے ہمدردوں کو سزائیں دی جا رہی تھی۔ یہ پوزیشن ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ایک بار جو مرابطین کے زمانے میں یہ ساری ریاستیں متحد ہو گئیں، ساری ریاستیں پھر ایک خلیفہ کے اس میں آ گئیں، لیکن ان مرابطین کو اتنا تنگ کیا گیا کہ یہ چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے۔ پھر اس کے بعد 1147 تک یہ صورتحال گئی۔ اس کے بعد شمالی افریقہ میں ایک زبردست فتنہ برپا ہوا۔ جب علمی زوال ہوتا ہے تو انسان عقیدہ، ایمان، عمل، اخلاق، کردار، سماجیات، اجتماعیت، یہ ساری چیزوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں ایک شخص محمد بن تومرت پیدا ہوا۔ اس نے اس وقت جو مسلمانوں کے نظریات تھے، جو افکار تھے، کئی حصوں میں بٹ گئے تھے، شیعہ، سنی، صوفیت، سمجھ گئے؟ شیعہ کے اندر اتنی چیزیں، اتنے فرقے آ گئے تھے۔ یہ محمد بن تومر اس کا چوچو انہی افکار کا مربع بن گیا تھا، اور اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ پھر اس نے ایک اپنا جتھا بنا لیا۔ جتھا بنانے کے ساتھ قوت بناتے بناتے اس نے شمالی افریقہ کے اوپر قبضہ کر لیا، شمالی افریقہ کے اوپر، اور اس نے اس فرقے کا نام تھا موحدین، یعنی تمام مسلمانوں کو ایک کرنے کا نام۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو اس طرح کی افکار کے لوگ پیدا ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں جب زمام حکومت آئے گی تب اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہاں پر علم کی کوئی اہمیت، وہی سب زمانہ تھا مرابطین سے لے کر کے بنو امیہ سے لے کر کے، اور یہ وہ زوال کا دور تھا جس میں مسلمان نے خود اپنی کتابیں جلائی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم کو اندلس میں جلایا گیا۔ ایک زمانہ تھا جب امام ابن حزم کی ساری کتابیں جلائی گئیں۔ ابن حزم جو ظاہری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہت قابل انسان، بہت قابل عالم ہے، بہت متشدد ہے، لیکن بڑی قابلیت تھی اور آثار صحابہ کے اوپر بڑی گہری نظر تھی۔ لیکن ان کی کتاب المحلہ ہے، المحلہ فی الفقہ، کئی جلدوں کے اندر ہے، بڑی زبردست کتاب ہے یہ۔ اس لیے عالموں کے مرجع میں بھی یہ کتاب رہتی ہیں آثار صحابہ کے تعلق سے، اس کو تلاشنے کے تعلق سے۔ بہرحال یہ زوال کے اس دور میں جو ہے علم کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا، علماء کا نقصان ہوا، فقہ کا نقصان ہوا، اور یہ ان کی حکمرانی کا جو نقصان ہو رہا تھا تو وہ اپنی جگہ ہو رہا تھا۔ یہ موحدین جو آئے انہوں نے پھر اندلس کو ایک بار زندہ کیا، اندلس کو انہوں نے زندہ کیا اور پورے طور پر پھر قابو پا گئے، اور پھر عیسائی طاقتوں کو اس نے بھی، موحدین نے مرابطین کے مقابلے میں ان موحدین نے عیسائی طاقتوں کو زبردست نقصان دی، زبردست، بلکہ 3 لاکھ کی فوج کو پسپا کر دیا تھا ان موحدین نے۔ اللہ تعالیٰ کب کس سے کون سا کام لیتا ہے وہ اللہ کی حکمت ہے۔ لیکن آپ سوچ لیجئے، مجھے یہاں پر مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کے فکر سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ قوم اتنی شکست خوردہ ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہارتی ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا، آپ سمجھیے، افریقہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہے، مصر کے اندر، مصر جو خاص ایک مرکز تھا وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، دمشق مسلمانوں کی حکومت ہے، بغداد مسلمانوں کی حکومت ہے، اور پھر یہاں یہ حال ہے اسپین کے اندر۔ لیکن یہ عیسائی قوم ہمت نہیں ہاری موحدین کے شکست کے بعد بھی۔ لیکن ان موحدین کا دور بھی بہت لمبا تو نہیں چلا، لیکن جتنا دن چلا یہ تقریباً اندلس کے اندر جان لانے کے لیے یہ بہت کافی تھا۔ اور اس وقت بھی اگر یہ اندلس کے لوگ سدھرنا چاہتے اور اپنے عروج و اقبال کے دور کے اوپر قائم رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن جب قوم ناشکری پر اتر آتی ہے،
دھوکہ بازی کے اوپر اتر آتی ہے، جب اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے، چھین ہی نہیں لیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پہلے مرابطین کو ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اس کے بعد موحدین کو بلا کر کے لے کے آئے تھے، موحدین آئے اور ان موحدین کو بھی پھر ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور جس کے نتیجے میں یہ اندلس زوال پذیر ہوتا رہا۔ 3 بار متحدہ حکومت اسپین کے اندر بنی اور 3 بار پھر بغاوتیں شروع ہو گئی، ٹوٹ گئی، سارے اسٹیٹ الگ ہوتے ہوتے چلے گئے۔ اور جب ان موحدین کے بعد جو عیسائیوں کا حملہ شروع ہوا، وہ آہستہ آہستہ ایک ایک اسٹیٹ کر کے حاصل کرتے ہوئے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کے آپسی یہ صوبے اور یہ اسٹیٹ بکھر گئے اور سب پھر خود مختار بن گئے، تو حکمرانی کا وہ تو جذبہ تھا نہیں، ساری فوجیں تو اکٹھا تھی نہیں، اب ادھر عیسائی طاقتیں متحد ہو رہی تھیں، فرانس، پرتگال، لیون، یہ سارے متحد ہو رہے تھے، قسطہ، یہ سارے علاقے متحد ہو کر کے متحدہ فوجی طاقت بنا رہے تھے، اور یہاں مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ وہ ایک ایک اسٹیٹ خود بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے ان کے ہاتھ سے ایک ایک اسٹیٹ آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ یہ پوزیشن بن گئی تھی کہ اپنے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے عیسائی طاقت سے مدد لے کر کے دوسرے اپنے مسلم اسٹیٹ کے خلاف وہ تعاون کرتے تھے عیسائیوں کا، اور خراج تک دیتے تھے کہ اس کو نقصان پہنچاؤ اور اس کو اپنے قبضے میں لو اور اسے ہمارے زیر اثر دے دو، ہم اس سے زیادہ خراج دیں گے۔ یہ پوزیشن ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ لاسٹ میں میرے بھائیوں غرناطہ اور قرطبہ بچ گیا تھا۔ یہ غرناطہ اور قرطبہ، غرناطہ میں ابن حود انتہائی درجے کا یہ بد خصلت، بدطینت، بددین انسان، جس کے اندر جو بھی برائی آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ سوچ لیجئے کہ اس کے اندر وہ برائی تھی۔ اس نے جو نقصان پہنچایا وہ غرناطہ کو ڈوبا ہی کر کے رکھ دیا، غرناطہ ہی باقی رہ گیا تھا اور قرطبہ باقی رہ گیا تھا۔ ابن حود نے خود غرناطہ کو کہ 30 قلعے کو عیسائیوں کو دے دیا تھا، صرف اس معاہدے کے اوپر کہ ایک حصہ لے کر کے وہ حکمرانی کرے گا۔ اس کے بعد قرطبہ پر جب حملہ ہوا اور قرطبہ ہاتھ سے چلا گیا، عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، تو اب یہ غرناطہ کی حیثیت پھر کیا باقی رہ جائے گی۔ یہ حال میرے بھائیوں، یہ 1238 میں جو بلنسیا تھا اس کے اوپر بھی حملہ ہوا اور وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور سب سمٹ کر کے جو ہے بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ اور یہ سنیے، عیسائی جس اسٹیٹ کے اوپر قبضہ کر رہے تھے وہاں ضروری کام وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان جب گئے تھے اسپین میں تو مذہبی رواداری کر رہے تھے، لیکن عیسائیوں نے وہ کام نہیں کیا۔ عیسائیوں کے ہاں مذہبی رواداری بول کے کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ جب بھی موقع ملتا تھا مسلمانوں کو قتل کر دیتے تھے، اور علمی میراث کو سب سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے وہاں سے، اور اسی لیے جس علاقے کے اندر علمی میراث موجود تھے اس کو جلا دیا گیا، دریا برد کر دیا گیا۔ اس کے بعد اب غرناطہ جو باقی رہ گیا تھا چھوٹا سا حصہ، پھر بھی اس وقت تقریباً 1 کروڑ لوگ موجود تھے اس کے اندر، اور یہ 1442 سے لے کر کے 1600 تک، 1342 سے لے کر کے 16 سال تک کتنی مدت ہوتی ہے آپ سوچ لیجئے۔ بڑی مزاحمت ہوتی رہی غرناطہ کو حاصل کرنے کے لیے، مصالحات، مصالحت پر مصالحت، معاہدے پر معاہدے۔ تھوڑا سا اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اسپین میں، تو 1949 میں جو اسرائیل آیا تھا فلسطین کے اندر، اور 1949 سے لے کر کے ابھی تک کا جو مرحلہ فلسطین کا ہے، آپ تصور کر لیجئے اسپین میں سیم ایسی ہوا تھا۔ جس وقت اسرائیل اس فلسطین میں آیا تھا ایک چھوٹا سا قصہ تھا، 1 روبو حصہ تھا۔ ابھی دیکھ لیجئے 1 روبو میں فلسطینی ہیں، باقی پورا قبضہ اسرائیل کے۔ یہی حالت کم و بیش ہو گئی تھی اسپین کی، یہی حالت ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو نااہل قسم کے لوگ جو آپسی خانہ جنگی کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اور بھی اسلامی حکومت کا، مسلمانوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ابن احمر اور پھر ابو عبداللہ وغیرہ کی جو حکومت آئی،
یہ آپس میں خود ایک تو غرناطہ میں رہ گئے تھے اور پھر خود ایک خاندان آپس میں لگ رہا ہے، چچا بھتیجا بھائی اس کی حکمرانی کے لیے، یہاں تک کہ اس میں سے بعض لوگ جا کر کے عیسائیوں سے فردینینڈ سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اس کو ہٹاؤ اور ہم کو لاؤ تو ہم خراج ذات، دولت تو بھری پڑی ہوئی تھی، دولت کی کمی تو تھی نہیں، تو فلاں کو ہٹاؤ فلاں اور ہمیں لاؤ تو ہم زیادہ تم کو خراج دیں گے۔ یہ حالت تھی، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، بھتیجے نے چچا کو قتل کیا، یہ پوزیشن بنی ہوئی تھی اس وقت۔ تو یہ اس قوم کے اوپر زوال آئے گا کہ نہیں آئے؟ یہ حالت ہو گئی میرے بھائیوں کہ اتنا شکنجہ کس دیا گیا اس درمیان میں کہ مسلمانوں کے پاس 1570 کے قریب 67 کے قریب اسپین نے قانون لا دیا کہ اب یہاں جو بھی مسلمان رہے گا وہ یا تو عیسائی بن کر کے رہے، عیسائی بن کر کے رہے تب ہوگا، نہیں تو اب یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، اس ملک کو وہ چھوڑ دیں۔ یہ قانون بنا دیا۔ حالت یہ ہوئی، علمی زوال ایسا آ گیا تھا کہ اس وقت کے تقیہ والے علماء نے، جن کے ہاں تقیہ ہے، اس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ مسلمان ظاہری طور پر عیسائیت اختیار کر لے، شراب پیے اور دل میں خالی ایمان باقی رکھے۔ آپ سوچ لیجئے یہ کہانی کہاں تک جا سکتی ہے؟ اور ایسا ہوا، ظاہری طور پر عیسائیت قبول کیا گیا، لوگوں نے ظاہری طور پر عیسائیت قبول کر لیا۔ اب جن لوگوں نے ظاہری طور پر عیسائیت قبول کی ہوگی اس کی اولاد کا کیا حال ہوا ہوگا، اس کے بعد کی اولاد کا کیا حال ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں، 1342 سے لے کر کے وہ 1560 تک کی بات ہو رہی ہے۔ اس حالت میں اور سارے اسٹیٹ ہاتھ سے جا چکے تھے، یعنی جب کسی زمانے میں یہ اکثریت تھے اب اقلیت میں آ گئے تھے، تو ایسی صورت میں کیا حال ہوگا؟ 1560 میں یہ پوزیشن بنی اور اس کے بعد یہ نتیجہ آیا کہ 1609 کے اندر تو باقاعدہ پورے اندلس سے مسلمانوں کو نکال کر کے وہی جبل طارق کے ساحل پر لایا گیا اور ان سے پیسے لے کر کے وہ اپنی کشتیوں کے اندر شمالی افریقہ کے جنگلوں کی طرف بھیج دیا گیا کہ جاؤ۔ اس طرح سے اتنا لمبا دور مسلمانوں کا اسپین سے ختم ہو گیا۔ لیکن خلاصہ آپ سنیے، قوم کو زوال کیسے آتا ہے؟ جب انسان حکومتی پیمانے پر ہو یا خانگی پیمانے پر ہو یا معاشرتی اجتماعی پیمانے، چھوٹے پیمانے پر بھی کیوں نہ ہو، اگر دولت آتی ہے اور اس کا استعمال اگر صحیح نہیں ہوا تو وہ دولت وبال جان بنتی ہے، وہ دولت وبال جان بنتی ہے، وہ عذاب لے کر کے آتی ہے۔ اور پھر انسان دولت کے نشے میں اپنا علمی زوال شروع کر دے اور سوچے کہ ارے پیسہ تو ہی ہے، دولت کی علم کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ تو یہی ہوا تھا، جب دولت تھی علم سے اس کا رشتہ دور ہوتا چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا اس وقت کے اندلس کے اندر بھی عمرہ کا طبقہ جو تھا، مالداروں کا جو طبقہ تھا، وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، اور ان کو بار بار مصالحت ہو رہی تھی، بار بار معاہدے ہو رہے تھے، اور عیسائی معاہدے کر کے توڑ بھی رہے تھے کہ ہاں فلاں یہ فیکٹری ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، مسلمانوں کو اس طبقے کی جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں اس کو پوری چھوٹ دی جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ بعد میں یہی لوگ مصیبت میں پڑے، یہ عمرہ کا طبقہ ہی مصیبت میں پڑا بری طرح سے، اس کی نسل ہی بری طرح سے برباد ہوئی، جو لوگ اس خوش فہمی کے اندر مبتلا تھے۔ تو قومیں اس طرح سے زوال پذیر ہوتی ہیں جب اپنے مال کا صحیح استعمال نہیں کرتی میرے بھائیوں، اور اسی طرح سے علمی رشتہ توڑ لیتی ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ علمی رشتہ توڑ لیتی ہے۔ دو دولت ہے، جو دونوں دولت اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن مادی دولت یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ لیکن علمی دولت جو ہوتی ہے، مانوی دولت جو ہوتی ہے، وہ مادی دولت بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلی آتی ہے۔ اس لیے آج ہم لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر خصوصی توجہ کے ساتھ غور و فکر کریں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اولاد کی اگر پرورش ہم نے نہیں کی، میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں کہ اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بھی دراسہ ہو چکا ہے، آپ کی تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے، اطمینان رکھیے، لکھی جا چکی ہے۔ اب آپ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہماری آنے والی تیسری نسل کون سا دن دیکھے گی۔
اور یہ اس وقت ہی ہمیں فیصلہ کر لینا ہوگا کہ ہم اپنی تیسری نسل کو کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو نہیں رہیں گے، لیکن دنیا کی آنکھیں تو دیکھیں گی۔ وہ طارق بن زیاد تو کب کا چلا گیا، موسیٰ بن نصیر تو کب تک کا چلا گیا، عبد الرحمن اول ثانی ثالث حکم ثانی، یہ سب تو کب کے چلے گئے، لیکن اس کے بعد کی نسلوں کے ساتھ کیا ہو گئے جو ہمارے لیے عبرت بن گئے، جو ہمارے لیے عبرت ہے، اور ہم ابھی بھی نہیں سوچ رہے ہیں۔ اس لیے اولاد کی پرورش کرو۔ ایک انسان کو بھائیو دنیا کے اندر اتنی دولت کافی ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے گھر چاہیے، چلنے کے لیے گاڑی چاہیے، اور اس کی روزی کے لیے میسر مقدار میں روزی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے دولت کی قیمت۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دولت تم جمع کرو گے وہ ہوس پرستی ہے، اور تمہاری قوم کی جو ذلت و رسوائی اس وقت تمہارے سامنے ہے تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے قوم کی ذلت و رسوائی کہ ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم علمی اعتبار سے کس زوال کے شکار ہو گئے ہیں، سیاسی اعتبار سے ہم کس زوال کے شکار ہو گئے ہیں، اجتماعی حیثیت سے ہم کس زوال کے شکار ہو گئے ہیں۔ یہ سب انتہائی درجے کے ناگفتہ حالات ہیں۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے 3 اسٹیٹ پر کام کرنے کی۔ ایک تو سیاسی ونگ مضبوط کیا جائے، دوسرا ایک گروپ ایک طبقہ ایسا ہو جو ایجوکیشن فیلڈ میں لگ جائے، اور تیسرا طبقہ جو ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے تیسرے طبقے کی کہ وہ اپنے اوپر محنت کرے، اپنے بچوں کے اوپر محنت کرے، جو ہر کوئی کر سکتا ہے، جو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور خاص طور پر میں کہوں گا یہ مالدار طبقہ اور یہ متوسط طبقہ یہ قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم اتنے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس بلڈنگ کے بعد اس بلڈنگ، اس بلڈنگ کے بعد اس بلڈنگ، لیکن اس کے پاس اسکول نہیں ہے، اس کے پاس کالجز نہیں ہیں، اس کے بچے جاہل ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک فتوے کے لیے مجھے کرایا روڈ جانا پڑا۔ سنیے، ریسنٹلی کہانی ہے یہ۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے، وقت جب ذلت کا زمانہ آتا ہے تو احساس ہوتا ہے۔ کرایا روڈ پولیس اسٹیشن کے جسٹ بغل میں اس بلڈنگ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انگریزی داں طبقہ ہے، جس کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، جس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن یہ مفاد اپنے لیے ہے، قوم و ملت کے لیے کچھ نہیں ہے یہ لوگ۔ جب میری فتوی دینے کے بعد جب میری گفتگو یا جب میں نے پورا دراصل بتایا کہ ہندوستان میں ہماری کیا پوزیشن ہے اور ہماری آئیڈینٹی کس سے ہے، ڈاکٹر ہونے سے نہیں ہے، ہماری آئیڈینٹی خود اپنے آپ سے نہیں ہے، ہماری آئیڈینٹی جو ہے ہماری اپنی مسلم قوم سے ہے۔ آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پوری قوم سے ہماری، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خوشحال ہیں تو آپ بچ جائیں گے؟ ارے آج آپ بچ جائیں گے، آج تو ہم بھی بچ جائیں گے، لیکن آنے والی نسل کے اوپر مصیبت سب سے پہلے تمہارے اوپر آنے والی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں مولانا صاحب آپ، ہماری واقعی آئیڈینٹی ہماری قوم سے ہے۔ جب مسلم محلے کے لوگ یہ جھگڑ کر کے اس پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں تب ہم یہ اپنی کھڑکی سے یہ آواز سنتے ہیں کہ اے مسلمان ایرو کماچے، اے مسلمان ایرو کماچے، ڈیلی جھگڑا جھگڑی کورچے۔ یہ آواز جب ہم سنتے ہیں، ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی آج وہی ہے۔ آپ ڈاکٹر ہو گئے تو کیا ہو گیا، آپ بڑے مالدار ہو گئے تو کیا ہو گیا، آپ کے پاس سہولت ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ اپنی آئیڈینٹی کی فکر کرو کہ اپنی آئیڈینٹی آج کیا بنا کر کے رکھے ہو، اور وہ دور مت بھولو۔ اشارات تمہیں نہیں نظر آتے، اشارات تو کھول کھول کر کے تمہیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا ابھی نہیں ہو رہا ہے بعض مسجدوں کے اوپر قبضہ؟ اور کیا مسجدوں کے اندر یہ بجرنگ دل کے لوگ نہیں داخل ہو رہے ہیں؟ جے شری رام کا نعرہ نہیں لگایا جا رہا ہے؟ یہ ہے کیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ ان چیزوں کے لیے جاگیے، اور جاگنے کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ جا کر کے ہم لڑائی کریں گے، نہیں، ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایجوکیشن کے راستے کو اپنائیے، ایجوکیشن کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے ہیں لیکن کوئی بعید نہیں ہے، ہم آپ چلے جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیسری نسل اس کا سامنا کرے گی، یا تو وہ جیتے گی یا تو ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں ڈوب جائے گی۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، کوئی مسلم امہ تو آپ کے سامنے نہیں آئے گی اگر یہ امت اسلامیہ ہندیہ خود کھڑی نہیں ہوگی۔ اس کی کوئی دوسری امت اسلامیہ اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گی۔ جس طرح سے اسپین چلا گیا اور شمالی افریقہ کے اندر اسلامی حکومت موجود تھا، اسپین چلا گیا اور ترکی کے اندر ترکی کی بڑی طاقت موجود تھی،
اسپین چلا گیا تھا اور بغداد کے اندر حکومت موجود تھی، کیا آج نہیں ہو رہے ہیں؟ اسرائیل آ گیا، فلسطین پر قبضہ ہوتے چلا گیا، اور خلیج عرب کے اندر اسلامی مملکتوں کی تعداد موجود ہے، کیا یہ نہیں ہے؟ جب خود اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ اس ملک میں ایک امت ہے جو امت اپنے اندر انقلاب پیدا کرے، اپنے اوپر سے جہالت کو ختم کرے۔ آپ کے اندر جہالت نہیں ہے، آپ کے اندر علم نہیں ہے، جہالت اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ جاہل لوگ آپ کی حکمرانی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ کے لوگوں میں سے آپ خود اپنے سیاسی ونگ کو نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے، کون مسلمان کے نام پر آج حکمرانی کر رہا ہے، کون مسلمانوں کا نمائندہ بنا ہوا ہے، اور کون مسلمانوں کے حق میں بہتر فیصلے کر رہے ہیں۔ اس میں تو وہ لوگ ہیں جو CAA کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کے وجود کو ہلا دینے والی چیز ہے اس کے اوپر اس کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ گھما پھرا کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے حق کے خلاف نہیں ہے۔ ارے ایک بیگ مصیبت تھوڑی نہ آتی ہے، مصیبت ایک بیگ اندلس کو زوال ہوتے ہوتے 1300 کے بعد 300 سال لگا تھا زوال ہوتے ہوتے، اور میں نے پہلے بتایا کہ تیسری نسل اس کا سامنا کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسرا سبب جو میں نے آپ کو بتایا اس کے اوپر خصوصی توجہ دیجئے، اور وہ ہے اپنی ذمہ داری سمجھیے، اپنے بچوں کی ذمہ داری سمجھیے، اپنے بچوں کو کھڑا کیجئے۔ آج ہم اگر اپنے بچے کو کھڑا کر دیا، اس کو صحیح روٹ پہ ہم لے آئے، وہ لڑکا خود اپنی اولاد کو لے آئے گا۔ آج ہم نہیں کریں گے، ہمارا بچہ یہی سمجھے گا کہ ابھی کچھ نہیں، ہمارے ساتھ بہترین گھر ہے، گاڑی ہے، پیسے ہیں اڑانے کے لیے، سب کچھ تو ہے ہی، اور کیا پڑھ اس کو اتنا ہوش کہاں ہے؟ 20 سال 25 سال کا 16 سال کا لڑکا، اس کو اتنا ہوش کہاں ہے؟ آپ نے کبھی بتایا اسے؟ آپ اسے بتائیے، اس کو تعلیم کی اہمیت دیجئے، اور یہ عمرہ کا طبقہ صرف بزنس کی طرف دھیان نہ دے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دے۔ متوسط طبقہ اپنے بچوں کو جو بھی اللہ نے سہولت دی ہے اس کے تعلیم کی طرف دھیان دے۔ اور اس موضوع کے اوپر، تعلیم کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور خطبے میں اس کی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی امت اسلامیہ کی اصلاح فرمائے۔